احادیث مبارکہ کی روشنی میں شب برات کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اس رات کی عبادت ٹھیک ہے؟ شب برات کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ شب کا روزہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں، یہ آپ نے شب برات کا روزہ کیسے لکھ دیا؟ شب رات کو کہتے ہیں نا، شب برات جو ہے اس کو کہا گیا ہے اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس کا وہ بخشتا ہے، برات، اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو رستگاری عطا فرماتا ہے۔ اس کے ضمن میں جو صحیح احادیث ہے صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک روز حضور کی میرے ہاں شب باشی کی باری تھی، یہ کہ میری رات کو آنکھ کھلی تو حضور نہیں تھے موجود، تو مجھے تشویش ہوئی کہ آپ کہاں گئے؟ تو میں ڈھونڈتی ہوئی وہ یا کسی اور کو آپ نے بھیجا، بہرحال مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ جنت البقیع میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر استغفار کر رہے ہیں اللہ سے، اور تمام جو بھی وہاں پر مردے دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر، بس یہ ثابت۔ باقی اب اس میں جو ہے ہندوؤں سے ہم نے مانگ لی دیوالی، تو دیوالی جو ہے وہ روشنی کی جا رہی ہے، بتیاں جلائی جا رہی ہیں، تو مختلف لوگوں سے ہم نے بورو کی ہیں چیزیں، جیسے عید میلاد النبی ہے وہ ہم نے کرسچن سے بورو کر لی، یا شیعوں کے تعزیوں کا توڑ کرنے کے لیے ہم نے بات بنا لی۔ اب اس میں جو ہے روشنیاں کی جا رہی ہیں، یہ دیوالی کا گویا کہ ہم نے توڑ فراہم کیا ہے یا اس کی وہ نقل ہم کر رہے ہیں، یہ چیزیں نہیں۔ البتہ نماز رات کی عبادت تو ہر رات میں بہت اعلیٰ ہے۔ چلیے اگر اور دنوں میں نہیں ہوتا، اس رات کو آپ کو، کیونکہ حضور نے بھی استغفار کیا خاص طور پر جا کر جنت البقیع میں، تو اگر آپ بھی کریں، نماز پڑھیں اور استغفار کریں تو کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات ہے ہی نہیں۔ لیکن اسے کوئی تہوار کی طرح منانا، پٹاخے چھوڑنا اور جو ہے وہ روشنی کرنا، یہ بھارت صحیح نہیں ہے۔ روزہ بھی چونکہ 15ویں شب ہوتی ہے، 15واں دن ہوتا ہے، پھر اس اعتبار سے حضور کے معمولات میں تھا کہ آپ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے، تو اگر آپ یہ نیت کر کے روزہ رکھ لیتے ہو، کیا کہنے ہیں، نور علی نور ہے، اور روزہ کسی وقت بھی نفلی روزہ رکھا جائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مسلم شریف کی روایت۔ حضور فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون و اصحاب، اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ نہ کچھ حواری، کچھ نہ کچھ اصحاب تو ہوتے تھے نا، 2 ہو، 4 ہو، 10 ہو، 12 ہو۔ حضرت عیسیٰ کے حواری 12 تھے، ایمان لانے والے کل کہتے ہیں 72 تھے، باہر کچھ نہ کچھ ساتھی، حواریون و اصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، وہ کیا کرتے تھے، وہ حواری اور صحابہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور انہی کے احکام کی پیروی کرتے تھے، یقتدون بامرہ، اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے، یفعلون یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا۔ عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس منایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے۔ اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ
فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا۔ وہی 3 درجے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب، وہ بھی مومن ہوگا۔ فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔